أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ جس کی توفیق سے، جس کے خاص فضل سے، جس کی خاص رحمت سے ہم یہاں اس کے گھر میں موجود ہیں، ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے ہمیں آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ جمعۃ المبارک ویسے ہی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور پھر جمعہ ہو رمضان المبارک کا، رمضان المبارک کا، تو اس جمعے کے انوارات، اس جمعے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی برکات اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اس کا احترام، اس کی قدر جس طرح کرنے کا حق ہے وہ نہیں ہو سکتی، یہ چاہ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری کمزوریاں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری چیزیں رہ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ کمیاں پوری کر کے ہمیں پورا پورا اس کا اجر عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین ثم آمین۔ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ پچھلے جمعے بھی اس پر میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کو یہ فضیلت ملی تو کس وجہ سے ملی؟ بولو بولو جن کو یاد ہے پچھلا جمعہ، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا۔ اللہ اللہ۔ پھر اس مہینے کی جس رات میں قرآن کو نازل کیا، اس رات کو 1000 مہینوں، 1000 راتوں نہیں، 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا،
کہ وہ 1000 مہینے اور ان 1000 مہینوں کی عبادات، ان کے نوافل، صدقے، خیرات، تسبیحات سب ایک طرف، اور اس مہینے کی یہ ایک رات کا مل جانا یہ ایک طرف، یہ ایک طرف، وہ 1000 مہینے اور اس کی راتیں اس ایک رات کی قدر و منزلت تک پہنچ نہیں سکتی۔ اور یہ جو رات ہے قدر کی رات، یہ کب ہے؟ ہاں، بہت سارے لوگوں کو ابھی تک بھی یہ خام خیالی ہے کہ وہ 27ویں ہے، 27ویں ہے جی، 27ویں ہے جی، 27ویں ہے جی، حالانکہ ضروری نہیں، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسے تلاش کرنا ہے ان راتوں کو، ویسے تو پورا رمضان، لیکن ان 5 راتوں کو باقی رمضان المبارک سے زیادہ ہم نے اپنے لیے باعث برکت بنانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ زیادہ ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرنا ہے، تو یہ راتیں بھی بابرکت ہو جائیں گی۔ رمضان اور قرآن کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی عبادتوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، اور جو حاصل نتیجہ ہے اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، او مسلمانوں، او کلمہ پڑھنے والو، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، او ایمان والو، میں اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے جس طرح تمہارے باپ داداؤں پر، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ کیوں فرض ہوئے؟ کیوں تم پر بھی فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بنو، کیا بنو؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اپنے رب سے غیرت کرو، حیا کرو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، نکاح کے موقع پر پھر حکم دیا جا رہا ہے تقوی کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اور دو مسلمان گرانوں آپس میں ملنے جا رہے ہو، آپس میں ایک ہونے جا رہے ہو، تقوی اختیار کریو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، او ایمان والو، ایمان والو، تقوی اختیار کرو، حیا کرو اپنے رب کو لوں جیویں حیا کرن دا حق ہے۔ حیا انج کرو جیویں حیا کرن دا، بولو، حق ہے۔ تقوی اختیار کرو، حق تقاتے، حق تقاتے، جویں حق ہے اس رب کو لوں، اس رب سے حیا کرنے کا
جس طرح حق ہے اس رب سے ڈرنے کا، جس طرح حق ہے خالق مالک کی شرم کرنے کا، اس طرح اپنے رب سے شرم کیا کرو، حیا کیا کرو۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگو دیکھ لیا کرو اس کام سے سارے رشتے ایک طرف، سب سے پہلے میرا خالق حقیقی ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ سب سے پہلے، کیونکہ حق سب تو پہلے کدا ہے؟ خالق دا، مالک دا۔ سب تو پہلا حق کدا ہے؟ خالق دا۔ جو بھی کام کرن لگا اس کام تو پہلا سوچ لا کہ سب تو پہلا حق میرے اوپر میرے خالق کا ہے، وہ میرے اس کام سے ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا؟ سوچ رہنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی بھی کام ہے، اور مسلمان تو وہ ہے جس کی ایک ایک سانس پر مشکلات لا الہ را۔ اقبال کہتا ہے چومی گویم مسلمانم پلرزم کے دانم، مشکلات لا الہ را۔ ایک ایک سانس پہ لا الہ الا اللہ کی مہر ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو ایک ایک سانس لینے سے پہلے سوچتا ہے میرا رب جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ماں نہ دیکھے، باپ نہ دیکھے، اولاد سے چھپا ہوں، بیوی سے چھپا ہوں، باپ سے چھپا ہوں، رشتہ داروں سے چھپ گیا، یاروں سے چھپ گیا، لیکن وہ کہتا ہے واللہ بصیر بما تعملون، مجھے تو رب ہونے کی قسم تیرے ہر عمل کو تو میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ رہا ہے نہیں؟ دیکھ رہا ہے نہیں؟ جب ہم ملاوٹ کرتے ہیں تب بھی دیکھتا، جب ہم پرانی چٹیں اتار کے نئی چٹیں اپنی طرف سے بنا کے لگاتے ہیں تب بھی دیکھ رہا ہوتا۔ دیکھ رہا ہوتا کہ نہیں؟ اور رکھیاں نے کہ نہیں کنی کے چٹاں، اور رکھیاں نے کہ نہیں رکھیاں پچھو ریٹ روپیہ ودہ اسی 5 ودانے ہیں کیونکہ اسی مسلمان ہیں، متقی ہیں۔ رمضان تو ایک دن پہلے چیز 100 روپے کلو ہے، رمضان دے پہلے دن 250 روپے کلو۔ کیوں؟ اسی آنے نیکی کر پھر رمضان ہے، پھر پتہ لگے تیرا بھی سواد آئے، تیرا بھی مسلمان ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں روزہ رکھو بھائی، کیوں روزہ رکھو؟ روزے دا مطلب رک جانا، تقوی دا مطلب پرہیز کر، رک جا۔ روزے دا مطلب کی ہے؟ رک جا۔ وہ بھی پیا روکدا ہے، وہ بھی پیا روکدا ہے۔ اینا دوواں دے درمیان دے وچ جیڑی چیز شعور پیدا کرے گی وہ قرآن ہے۔ جیڑی چیز انہاں دوواں دے درمیان شعور پیدا کرے گی وہ کی ہے؟ قرآن ہے۔ روزہ بھی پیا کہندا سو رک جا، تقوی بھی پیا کہندا سو رک جا۔ اور رکنا کنجے، رکنا کدے کولوں میں کننا کو رکنا ہے، کنج دا رکنا ہے۔ او شعور واسطے اللہ فرماندا ہے میں نازل کیتا ہے قرآن۔ جنی دیر تک تسی میرے قرآن تو فائدہ نہیں لیندے انی دیر تک تسی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ خدا کو ڈرنا ہے تے کیویں ڈرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جی ایک دا دیارے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں بڑی باتیں بتلائی ہیں کہ تجھے اللہ نے قرآن کا فہم بھی دیا ہے بڑا عجیب انداز کا، تقوی تو کی مراد ہے والا؟ انہوں نے کہا علی بھائی تقوی حقیقت کے اندر اس وقت کام کرتا جب سب سے پہلے اپنے رب پہ یقین ہو، جب سب سے پہلے اپنے رب پر
سارے بولو، اپنے رب پہ یقین ہو کہ وہ غالب ہے۔ کدھر کدھر یقین ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ ہاں، سب سے پہلے اپنے رب پر یقین ہو کہ وہ غالب ہے۔ دوسرا یقین ہو کہ وہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تیسرا، وہ قیامت کے دن جزا اور سزا پہ اختیار رکھتا ہے، ہر عمل پہ یا جزا دے گا، یا سارے بولو، یا جزا دے گا یا سزا دے گا۔ غالب، اس کے غلبے پہ یقین، اس کے ہر جگہ موجود ہونے پہ یقین، روز قیامت جزا اور سزا پہ یقین، جنت اور جہنم پہ یقین۔ اب ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نیکی کے کام کی محبت اور برائی سے نفرت کا دل میں پیدا ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ ایک بندے نو خدا دا پتہ ہی نہیں، اپنے رب تے یقین ہی نہیں، اپنے رب پہ بھروسہ ہی نہیں، یوم جزا سزا کا ہی نہیں پتا، وہ رکے یا وہ چلے، اسے تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ یہ ہے کہ یقین ہوئے سو اپنے پروردگار تے، اس کے غلبے پہ یقین ہو، اس کے حاضر ناظر ہونے پہ یقین ہو، اس کی قدرت پہ یقین ہو، جزا سزا پہ یقین ہو، قیامت پہ، جہنم پہ، جنت پہ یقین ہو۔ پھر اس کے سامنے نیکی آئے، بدی آئے، اور وہ نیکی کو دلیل کے ساتھ قبول کرے اور بدی کو دلیل کے ساتھ رد کر دے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ اس کی ریزن ہو کہ میرا رب غالب ہے، تجھے کرنے سے میں اپنے رب کو ناراض کروں، میرا رب غالب ہے، وہ مجھے تباہ کر سکتا ہے، وہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، میرے تجھے اختیار کرنے کو دیکھ رہا ہوگا، اور یوم جزا کا مالک ہے، تیرے اختیار کرنے سے مجھے سزا دے گا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، تیری وجہ سے جہنم کا دروازہ کھل سکتا ہے، مجھے تجھ سے نفرت ہے، بدی کو چھوڑے، نفرت کرتے ہوئے چھوڑے، اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ انے واہ نہ چھڈے پیا، انے واہ کسے چیز نو پھڑے بھی نہ تے چھڈے بھی نہ، نیکی ال ٹرے تے پورے دھیان تے توجہ نال، پوری دلیل نال، برائی تو منہ موڑے تے پوری دلیل نال، پھر فائدہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او ایمان والو، او ایمان والو، میں اللہ نے روزے تم پر فرض کیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے۔ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، نتیجہ کیا لینا چاہتا ہے اللہ؟ اس فرض کرنے کے بعد حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، دینا کیا چاہتا ہے، انسان کو کس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے، انسان کی منزلت کہاں لے جانا چاہتا ہے، اسے رتبہ کون سا دینا چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون، تقویٰ دینا چاہتا ہے، پرہیزگاری دینا چاہتا ہے، وہ شعور دینا چاہتا ہے۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے، کہتا ہے لن ینالہ التقویٰ منکم، نہ خون پہنچ دے، نہ کھور، نہ کھال، نہ گوشت کھا تسی جاندے ہو،
میرے تک پہنچدا تے تقوا، رزق دے وعدے کردا تے کہندا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، متقی تو بن جا، تیری پریشانیاں دور کرنے کی راہیں ہموار میں کروں گا، اور تجھے روزی وہاں سے دوں گا جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جی اصحاب پیغمبر کے ایمان کی بات کرتا کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی تقوی کا مرکز یہ دل ہے۔ تقوی کا مرکز کیا ہے؟ یہ دل۔ اللہ تعالی کی محبت کا وہ مقام بھی اسی دل میں ہے، نیکی کی رغبت اسی دل سے ہے، برائی کی چاہت اسی دل سے ہے۔ انسان کسی معاملے میں ڈٹ گیا، تعلق اسی دل سے ہے، انسان پھسل گیا، تعلق اسی دل سے ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پورے وجود میں یہ ایک لوتھڑا ہے خون کا، یہ لوتھڑا، یہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک۔ کیوں اٹھائی ہے اس کی چیز؟ آندہ دل پیا کردا سی، روزہ کیوں تروڑ چھڑے دل پیا کردا سی، اج ویسے ہی روزہ رکھیا کیوں دل پیا کردا سی، گیا نہیں دل نہیں کیتا آیا کیوں میں دل پیا کردا سی۔ سارا معاملہ اسی لوتھڑے کا۔ دیکھو نا ایک بندہ ساری دنیا نو ناراض کر لیندہ، اپنے رب نو ناراض نہیں کردا، انہوں بیوی بھی آندی ہے داڑھی منا چڑھ، انہوں اولاد بھی کیندی ہے، بہن بھرا بھی کیندے نے، ماں پیو بھی کیندے نے، آندا نہیں نہیں کی کردے ہو پہ، وہ کی کردے ہو پہ، یہ سنت ہے میرے رب دی، میرے رب نے اے درجہ دیتا ہے، مینوں مرد بنایا سو، دی علامات دیتی ہیں سو، رسول اللہ دی سنت، انبیاء دی سنت، صحابہ دی سنت، ابو بکر دی سنت، آئمہ دی سنت، علماء فقہاء دی سنت، تقوی ہے نا۔ تو ایک نو منع بھی کوئی نہیں کرتا جا کے مناؤں گا، اے نو تے سارے پہ آندے سن نہ رکھ منا چڑھ، لیکن دے اندر ایمان کھلوتے اسی وہ تقوی، انہیں کسے دی پرواہ نہیں کیتی ہو، کہ کی پہ کردے ہو، برائی دا حکم دیندے ہو پہ، مینو برائی والے پاسے ٹور دے ہو پہ، ساری دنیا چھڑ سکنا، پیغمبر دی سنت دی توہین نہیں چھڑ سکدا، وہ نبی دی سنت تے مر مٹن دا جذبہ پیا رکھدا ہے، وہ نہیں مناندا، تے دوجے نو منع بھی کوئی نہیں کردا، تے وہ جا کے منا ہوندا تے ہے پھر دوویں مطمئن نے، وہ بھی جنت دا شدائی، وہ بھی جنت دا شدائی، فیصلہ تے کریو ایک لمحے آستے، گل تے کھلونی ہے اتھوں آ کے۔ رمضان دا مہینہ پیا کہندا رک جا، اور رک جا، اس مہینے جی رک جا، اساں کام ودائے ہے کہ نہیں، اسی رکے ہیں، اساں ودائے ہے، اللہ کہندا رک جا، او ایتھے ہی غیرت کھا جا، 11 مہینے نہیں کھا دی غیرت، ایتھے ہی کھا لے غیرت، اسی آنے نہیں بھائی، نہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے، غیرت تے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی گناہ کر کے بھی اس گناہ کا، اس کی ندامت، اس کی شرمندگی اپنے دل میں بھی محسوس نہیں کرتے، کیسے ہوگا؟ حالانکہ گناہ کی ندامت یہاں سے، نیکی سے محبت یہاں سے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا میرا پیغمبر، میں نے جو تجھے صحاب دیے ہیں نا، یہ جو صحابہ تجھے دیے ہیں میرا پیغمبر، یہ میں نے ایسے ہی نہیں تجھے دے دیے، کر رہا
الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ بعد میں کہا، پہلے اللہ کہتا ہے میں نے امتحان لیا، کیونکہ استاد تو ہے۔ دنیا دار بھی امتحان لیتے ہیں، ہر سکول والا، ہر کالج والا اپنی پڑھائی کا امتحان لیتا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا استاد آتا ہے، جس نے پڑھایا ہوتا ہے اس سے بڑا، وہ آ کے امتحان لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر پڑھایا تو ہوئے تے تیرے تو اتے مخلوق تے کوئی نہیں سمجھے تسی؟ میری مخلوق تیرے تو اتے تے کوئی نہیں، میں خالق ہی ہاں تے مخلوق سب تو اچا درجہ میرا محبوب تینوں دیتا ہے، تے معلم تسی ہو، معلم بولو، معلم تسی ہو، معلم تسی ہو، پڑھائے تسیں، تے امتحان لوے گا پھر میں اللہ، امتحان لواں گا پھر میں اللہ۔ اور لوکی لیندے نے تحریری امتحان، لکھیا کی سو میں امتحان لینا انہاں دے اندر دا کہ میرا محمد کریم تیری محنت دا فائدہ کی ہویا ہے، اندر بدلیا کہ نہیں ہو سمجھ آئی؟ اصل تعلق ہر معاملے دا کدے نالے نہیں سمجھ آئی؟ میرے ال ویکھو، ہر معاملے دا تعلق ہے اے لوتھڑے نال، اے لوتھڑا ٹھیک ہے، عمل نکلا جیا ہے تے خاندان دے بخشش دا سبب بن گیا ہے، عمل تگڑا وڈا کیتے اسو اندر کچھ نہیں۔ لوکاں نے بھی ویکھیا تے قیامت نو بھی جہان سارا پیا ویکھے دا، عمل تگڑا سی، عمل چھوٹا عمل ہے، روڈ دے اتے ایک سائڈ بلاک کر دے بندہ تے افطاریاں کروائے ساریاں دیاں، کوئی چھوٹا عمل ہے؟ کوئی چھوٹا عمل سی؟ ایک سائڈ روڈ دی بلاک کر دیتی، ایک دے اتے لمبے لمبے دسترخوان وچھا کے افطاریاں کرائے بندہ، کوئی چھوٹا عمل سی؟ لیکن پھر ثابت ہویا، لوکاں ویکھیا کہ او دے وچ للہیت کوئی نہیں سی۔ دیکھو نا رمضان کئی افطاریاں ہونیاں نے، کچھ افطاریاں انج دیاں بھی ہونیاں نے جیڑیاں ویلی چ میں کروانیاں نے، سارے سیاسی، سارے صحافی، سارے سیاسی دنیا دار بزنس مین اتنے افطاری کرن جان گے، تے جیڑا افطاری پیا کرواندا ہے او دے نال دا تیجا گھر انہیں پتہ نہیں سحری بھی کیتی ہونی ہے کہ نہیں، انہوں کسے پوچھنا بھی نہیں، انہوں کسے پوچھنا بھی نہیں کہ میاں تو سحری بھی کیتی ہے کوئی نہ، روزہ ہے نا، 40 کار سجیوں تے 40 کھبیوں، 40 اگوں تے 40 پچھوں، اے دے وے محلہ پڑوسی، میں افطاری کراں دیسی گھیو نال، سحری کراں چوپڑیاں نال، تے اینا 40 گھراں چوں کو گھر انج دا تے نہیں کدرے جنہاں سحری کیتی نہیں، انج دا تے نہیں کدرے، یہ خبر بھی تے رکھنی ہے کہ نہیں؟ او بیچارے غریب تے غربا تے مساکین تے میں افطاریاں پیا کروانا، میں بے قرار ہوئے ہیں، وٹو صاحب آندے نہیں پہ کتھے رہ گئے ہو، آجو آجو، تے جیڑے آئے بیٹھے نے بیچارے بلک دیا ہونٹھاں نال، کپ کپیاں ہتھاں نال، انہاں نوں میں کہاں دفاع ہو جو اتھوں، نکل جو پراں ہو جو، اس افطاری دا مینوں اجر کی ملنا ہے، خدا ویندا نہیں پیا۔ اس واسطے اللہ نے کیا نبی نو تے سمجھایا سانو کہ میرا پیغمبر میں امتحان لینا ہے ابو بکر دا، عمر دا، عثمان دا، علی دا، لیکن امتحان لینا ہے میں کدا؟ دل دا۔ تے جدوں دل ہویا نا پاس تے اللہ نے پھر سرٹیفکیٹ دیتے، لیکن پہلا لیا امتحان، تے کی آکھیا اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین
نمتحن اللہ، میں اللہ انہاں دا امتحان لیا جڑے ویلے تے کیڑی شے دا لیا، قلوبہم انہاں دیاں اندر والیاں تختیاں دا میں امتحان لیا۔ او کائنات والےو مینوں رب ہون دی قسم، مینوں اپنی کبریائی دی قسم، مینوں رحمان تے رحیم ہون دی قسم، او جڑے ویلے میں امتحان لیا تے نکلیا کی لتقوا، کی نکلیا؟ تقوی نکلیا، اور ککھ نہیں نکلیا۔ جی 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 ایک انعام تے میں موقع اتے دیتا، او کی انعام دیتا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ او کیوں نہ امتحان چوں کامیاب ہونا؟ دو دیاڑے ہو گئے نے، دو دیاڑے ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بھی روزہ رکھ دیاں نے پیاں، نہ سحریے تے نہ افطاریے۔ حضرت علی بھی روزہ رکھیا ہویا، نہ سحریے تے نہ افطاریے۔ پانی پی کے رکھیا، پانی پی کے کھول لیا۔ دو دیاڑیاں کولوں بعد حضرت حسن تے حسین دی حالت ہے، حضرت علی بڑے پریشان نے، گرمیے سارا دیاڑی باہر نکلے ہوئے نے، جی جی مزدوری بھی کوئی نہیں پی ملتی۔ ایک یہودی کولوں ایک دینار قرض اٹھا لے، او دینار لے کے چلے نے بازار والے پاسے، یار کوئی شے خریداں کچھ لے لواں ایک دینار دا، او چلو ایک ٹائم دا کھانا تے مل جاوے۔ اگوں ٹردیاں یار مل گیا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پریشان ہے، نکا نکا غم زدہ تے روندہ پیا۔ حضرت علی نے موڈے اتے ہاتھ رکھے، او مقداد کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہے علی جانے دو یار، علی رہن دے میرے حال نو میرے اتا، علی رہن دیو میرے حال نو، میں اپنے رب نال جے گلاں کر لیاں نے۔ علی تساں بھی بڑے پریشان لگ دے ہو، لیکن رہن دیو، میرے کولوں میرے حال نہ پہ پچھو، میں اپنے رب نال اپنے دل دیاں کر لیاں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مقداد تینوں قسم ہے اس ذات دی جس ذات دے قبضے وچ جان ہے تیری، او دس صحیح یار، مسلمان دا برا ہوندا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، او دس صحیح کی گل ہو گئی ہے۔ حضرت مقداد آکھن لگے اج تیسرا دیہاڑا ہی، آج تیسرا دیہاڑا ہی علی، میرے بچے روندے نے پے تے کھاون لئی کوئی شے نہیں، میرے بچے بھوکے چنے تے کھاون لئی کوئی شے نہیں۔ آج تیجا دیاڑا ہو گیا ہی، میں مزدوری کرن نکلنا ہوں تے مزدوری بھی کوئی نہیں پہ ملدی، اپنے رب نال گلاں کر کے، اپنے رب نال اپنے حالات دیاں شکایتاں کر کے ہون پیچھاں واپس ولن لگا سو مسجد والے پاسے، تے رستے وچ تساں مل گئے ہو۔ حضرت علی آکھن لگے یار مقدادا اے ایک دیناری میرے کول، او جلدی کر اس دینار دیاں کچھ چیزاں لے تے اپنے بچیاں نو کھوا چا۔ حضرت علی کولوں پوچھن لگے مقداد تساں کے کرو گے؟ آکھے یار مینوں میرے رب تے چھوڑ دے، مینوں میرے اللہ تے چھوڑ دے۔ او مقداد، حضرت مقداد کہندے نے کوئی نہ میں تے کوئی نہیں لیندا۔ آکھے تینوں قسم ہی اس ذات دی او مقدادا جیڑی ذات دے قبضے وچ جان ہے تیری بھی تا میری بھی، انکار نہ پیا کری۔ حضرت مقداد نو دینار دے کے آپ آگے مسجد دے اندر ظہر دی نماز پڑھی رسول اللہ پیچھے، حضرت علی ظہر پڑھ کے تے اوتھے ہی بیٹھ گئے، اللہ نو یاد کر دے رہے گئے، اللہ نو یاد
یاد کردے رہ گئے. عصر دا ویلا ہویا, پھر عصر دی نماز پڑھی. اللہ دے پاک پیغمبر سمجھ گئے علی دی حالت. اللہ دے پاک پیغمبر دعا کیتی. جڑے ویلے مغرب دی نماز پڑھی رسول اللہ انج ہاتھ پھاڑ کے اٹھایا, اٹھو علیا, اٹھو علی, اٹھ ذرا, کیوں اتھے بہ گئے ہیں؟ ظہر تو بعد بھی اتھے ہی بیٹھا ہویا, عصر تو بعد بھی اتھے ہی بیٹھا ہویا, او مغرب ہو گئی اتھے ہی بیٹھا ہویا, اٹھ ذرا چلیے تیرے گھر. علی نو آکھن لگے اللہ دے نبی علی کوئی شے ہے جیڑی میں محمد نو کھوا سکے اپنے گھر؟ حضرت علی آکھن لگے یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہویا تواڈے سامنے آ جاوے گا, لیکن شرمندگی نال آکھے ہو کچھ نہیں نے کہ میں 2 دیہاڑے ہو گئے کچھ نہیں جے کھادا ہویا, حضرت فاطمہ کچھ نہیں جے کھادا ہویا, حضرت حسن تے حسین کچھ نہیں جے کھادا ہویا. اسی طرح رسول اللہ نو لے کے چلے گئے. جڑے ویلے گھر پہنچے نے مصلی اتے بیٹھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھ کے جلدی جلدی اٹھ کے استقبال کیتا. رسول اللہ نو بٹھایا, حضرت علی نو بٹھایا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کیا او میری دی فاطمہ کچھ ہے ہی جڑا علی نو کھوا بک نال برا حال ہو گئے دا. حضرت فاطمہ جڑے ویلے پیچھاں ویکھے اتنا خوبصورت جیاں برتن جدے وچ کھانا پیا ہویا ہے عالی شان قسم دا. حضرت فاطمہ اس کھانے نو لے آئے, او کھانا لے کے محمد الرسول اللہ کے دسترخوان وچھا کے حضرت علی اگے رکھے ہے. ہن حضرت علی بولدا ہی نہیں, اشارے نال پیا پوچھدا ہے اے کتھوں آیا ہے؟ او فاطمہ اے دسترخوان کتھوں آئے؟ حضرت فاطمہ اشارے نال جواب دیندیاں اللہ دی قسم ہے مینوں بھی پتہ کوئی نہیں, مینوں بھی پتا کوئی نہیں. اللہ کو اللہ محمد الرسول اللہ جڑے ویلے ویکھے آئے دوواں نو اشارے کر دیاں اللہ دے پاک پیغمبر نو تا پتا چل گیا آئی. جبریل وحی نال اطلاع دے دتی آئی. جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر اشارے ویکھے ادھروں اپنی بیٹی فاطمہ دے ادھروں علی دے, حضرت علی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے علی اے اللہ دی طرفوں اس دینار دا بدلہ آیا ہی, اے اللہ دی طرفوں اس دینار دا بدلہ آیا ہی. ہو جیڑا دینار مقداد نو دتا ہی اس دینار دا بدلہ آیا ہی کی دی طرفوں, او کی دی طرفوں اس دینار دا تے اتنا کچھ آندہ دے پاویں نہ آندہ, او تو جڑے ویلے او دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھے ہے تے اللہ دی غیرت کس طرح برداشت کرے آ کہ تو بھکھا گھر وچ آویں آ؟ او ہو سکتا ہے؟ نا نا, اصل گل تے اے ہے اللہ دی ذات دے اتے کوئی بندہ کھلوئے تا صحیح, او تقوی بنائے تے صحیح, اپنے رب اتے یقین بنائے تے صحیح, پھر سارے اسباب ظاہری چھوڑ دے وے. اللہ فرماندہ ہے تقوی اختیار کرنا تیرا کام ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, روزی اتھوں دیاں جتھوں وہم و گمان بھی کوئی نہیں ہو. وہ ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں ہے, روزی اتھوں دیاں جتھوں وہم و گمان بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ اللہ. اللہ فرماندہ ہے میں روزے فرض ہی تاں کیتے, روزے فرض ہی تاں کیتے لعلکم تتقون. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. لیکن صحابہ اندر تقوی آیا کتھوں, آیا کتھوں صحابہ اندر تقوی؟ تقوی پسند تے بڑا ہے لیکن ملدا کتھوں ہے؟
اج ساڈی او مثال ہے جی تقوی تے بڑا پسند ہے لیکن ملدا کتھوں ہے تقوی او جیڑی ہٹی تو تقوی ملدا ہے اسی اس ہٹی والی کوئی نہیں ٹردے قرآن کی کہندا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اذا ذکر اللہ اللہ فرماندا انما المؤمنون ایک او مومن جنوں تو آکھے مومن ایک او مومن جنوں میں آکھاں مومن اے بندہ بڑا ایمان اللہ او 5 وقت نماز پڑھدا ہے بڑا ایمان اللہ او بندہ بڑا ایمان والا او بندہ بڑا ایمان والا لیکن او ایمان والا کیو جا ہونا ہے جنوں اللہ آکھے انما المؤمنون اوے اے جے ایمان والے اے جے ایمان والے کیڑے اے جڑے او کیڑے اے بلال او حبشے دا او غلام بلال اے خبیب غلام بلال اے خبیب غلام جڑا اے زید جڑا غلام اے ایمان والے اے میرے نبی دا طلحہ میرے نبی دا زبیر میرے نبی دا سعد میرے نبی دا سعید اے ابو بکر اے عمر اے عثمان والی اے ایمان والے کیوں اذا ذکر اللہ سن دے پیو اذا ذکر اللہ ذکر تو مراد تمام مفسرین نے لکھا ہے قرآن ہے ذکر تو مراد کی ہے سارے بولو قرآن اذا ذکر اللہ جڑے ویلے قرآن سن دے نے واجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر دے نے ساڈے تے نہیں ڈر دے اے فرق آ گیا نا وچ اے جدوں قرآن سن دے نے تے انہاں دے دل ڈر جاندے نے اسی سننے ہیں تے ساڈے دل تے نہیں ڈر دے ہاں سانوں طرز دا سواد آ جاندا ہے لیکن دل نہیں ڈر دے ہے کہ نہیں اچھا جی انہاں دے دل کیوں ڈر دے نے اے جڑے نے انہاں دے دل کیوں ڈر دے نے قرآن نے او دی وجہ بھی دس چڑی اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا جیڑے ویلے میرے قرآن دیاں آیتاں سمجھ دے نے میرے قرآن نو پڑھ دے نے میرے قرآن نو سمجھ دے نے میرے قرآن نو سمجھ دے نے میرے قرآن نو سکھ دے نے میرے قرآن دی تعلیم لیندے نے زادتہم ایمانا انہاں دا ایمان وددا ہے اسی بڈھے ہو گئے لیکن قرآن نہ سکھیا اسی سیاست سکھ لئی قرآن نہ سکھیا ملازمت سکھی قرآن نہ سکھیا اسی وکالت سکھی قرآن نہ سکھیا اسی دکان سکھی قرآن نہ سکھیا صحافت سکھی قرآن نہ سکھیا دنیا داری وچ کھبے رہ گئے اولاداں بھی ساڈیاں جوان ہو گئیاں جی اگوں اولاداں دیاں اولاداں ہو گئیاں لیکن اساں قرآن نہ سکھیا اللہ فرماندا ہے ایمان والے اور جنہاں دے دل ڈردے نے ڈردے کیوں نے قرآن سکھ دے نے جڑے ویلے سکھ کے پڑھ دے نے زادتہم ایمانا جڑے ویلے قرآن سکھ کے پڑھ دے اسی قرآن سکھے سانو کہہ مر گئے نے اسی اس پاسے نہیں آئے میں تو بڑی دفعہ کیا ہے ہاتھ جوڑ کے بھی کیا ہے کہ قرآن سکھیا کرو 2 آیتاں 3 آیتاں روزانہ دیاں سکھو ساڈے جو کوئی شوق پیدا ہویا ہے سوال ہی پیدا نہیں میں تو ترلیاں نال کیا ہو اپنے اندر اللہ دی معرفت تے محبت پیدا کرو او کام کیوں کریے جڑے کام رب دی ناراضگی دا سبب بنن
سب تو وڈی ظاہری شکل و صورت ہی اسی انج دی نہ بنائیے تے اندر کیویں کھلوے گا؟ وہ داڑیاں منانیاں چھڈ دیو، اسی چ رکے اور جا کام کرو، جا گیا کوئی گل کرنا کوئی گل کرنا، داڑیاں چھڈ دیویے۔ بندہ بھڑا لگتا ہے، جانا ہوندا دفتر جانا ہوندا دکان تے جانا ہوندا ہے، وہ دکانداری کرنی ہے، داڑیاں رہ لویے۔ بیوی نہیں مندی، زنانی نہیں مندی، بچے نہیں مندے، معاشرہ نہیں مندا، گاہک نہیں مندا، میرا کام نہیں مندا، نہیں مننے۔ اے تمام تر چیزاں دی وجوہات جڑی پیچھے مین وجہ ہے او اے وے کہ ساڈے اندر او معرفت تے چانن ہویا ہی نہیں۔ او چانن ہوئے تے کوئی باہر دے حالات بدلن، پہلا تے بدلنا سی اس لوتھڑے نے، اس لوتھڑے نے قبول ہی نہیں کیتا، ایک قبول ہی نہیں کردا۔ قبول لوتھڑا تاں کرے جے اے دے اندر خوف آئے، کوئی اے دے اندر ایمان آئے، کوئی ایمان سکھے۔ اے پٹھانا نو سمجھا مر گیا میں کہ کوئی خدا دا خوف کرو، تہاڈی تے ہسٹری بڑی اچھی ہے، اور تسی تے بڑے ایمان والے ہو، ایتھے آ کے انہاں وی دا سکھ لے نے، انہاں وی دکاناں تے ترے بندے رکھے نے شفٹاں وچ، ایک 12:30 والا، ایک 1:30 والا، ایک 2 والا، ایک 2:30 والا۔ خدا کی قسم یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، جاؤ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھ لینا۔ یہ جو خدا کو دا لگاتے ہیں نا کوئی بھی دکاندار، 12:30 والی مسیح جمعہ تو پڑھیا، 1:30 والی میں پڑھا، 2:30 بجے والی تو پڑھا، خوش روے رحمان بھی تے راضی روے شیطان بھی، ہیں؟ 1 روپیہ بھی اس وقت جڑا کماندے ہو حرام کماندے ہو۔ جاؤ دنیا دے کسی مفتی کو فتویٰ لو جدوں اللہ کہندا ہے وازار البیع، خرید و فروخت بند، پھر پیچھے کیڑی شے رہ گئی؟ اسی کیتا یہودیاں والا صاحب، انہاں نو اللہ کیا ہفتے نو مچھیاں نہیں پھڑنیاں، انہاں جمعے نو کھڈے کھنے، ہفتے نو وچ ڈگ پیاں، اتوار نو پھڑ لیاں۔ انہاں کیا سناؤ ہفتے نو تے نہیں نہ پھڑیاں، گل تے ہفتے دی سی نا، تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو کی بنایا؟ باندر بنا دیتا، باندر، اللہ نے بندر بنا دیتا۔ انہاں نو تے جیڑی نال مسائلتی کمیٹی سی انہاں نو، جڑے تیجے سن نا، تیجے سخت، جنہاں نو آندے سن بڑے متشدد نے، اے بڑے سخت نے، او بچ گئے۔ تے جیڑے وچ صلح کران والے سن نا، او خیر ہے کوئی غیر ہے، اپنے چاچے دا منڈا، تائے دا منڈا، پھوپھی دا منڈا، اپنا یار ہے، اپنا برادری دا ہے، او سارے ہی باندر بن گئے۔ اور سمجھ دیو کہ نہیں؟ اس واسطے اے تاویلاں نہ کڈو، اللہ دے قرآن نو سکھو۔ اب چلے ہو اللہ پہ کہندا جے میں روزی دین والا، اور ضرورتاں میں پوریاں کرن والا، میری رحمت نہ ہوے لکھاں روپیے کما لو، پوری نہیں جے پے سکدی، رحمت نہیں ہو سکتی۔ تے میری رحمت ہوے تے چند سکے بھی ہون تے میں ایمان دا لیول تے بندا ہے نا قرآن سکھن نال۔ ہائے ہائے ایک مثال یاد آئی اس لیول دی، اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے صحابی بھی کچھ نہیں پیسہ ٹیلا کول، تے روزہ رکھ لیا ہے بیوی نے بھی تے خامند نے بھی، نکا بچہ ہے 4-5 سال دا، ابو اویمر بڑا سخت بیمار ہے، لاچار ہے، تڑپ دے پیا تے پتر دا تڑپنا برداشت کوئی نہیں ہویا۔ سویرے سویرے گھروں نکلے آئے تے آکھن لگا یار کوئی مزداری کراں، کوئی مزدوری کوئی پیسہ کما لواں، اس پیسے نال اپنے پتر دا
دا علاج بھی کراواں، ایک ٹائم دا ٹکر بھی گارے چ لیا کے رکھ لواں۔ جڑے ویلے مزدوری تے گیا ہے پچھوں بچہ تڑپدا رہیا ہے تڑپدا رہیا ہے تڑپدا رہیا ہے، ایک وقت آیا دیگری دا جڑے ویلے پتر فوت ہو گیا ہے، بیوی نے انہوں چارپائی اٹھے لٹا دیتا ہے، کوئی آؤ بکا نہیں کیتی، کوئی ویلا نہیں کیتا، کوئی روئی نہیں، کوئی چیخو پکار نہیں کیتی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے انہوں چادر اتے پا دیتی ہے۔ تے خامند جڑے ویلے آیا ہے اس خیال کیتا ہے سارے دن دا بکھا بانا، سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے روزے دی حالت جے آؤندے ہی میں انہوں دس دیواں کہ پتر ٹر گیا ہی حورے دے کولوں برداشت نہ ہوئے، کوئی دو لکمے بھی نصیب نہ ہون، اپنے آپ نو صبر نال گھٹ کے اپنے آپ تے قابو پا کے ابو طلحہ نو دس دی کوئی نہیں پئی۔ حضرت ابو طلحہ آندے ہی پوچھے ہے اوہ مردہ کی حال ہے، آکھن لگی ہو تے آرام چے، کی آکھن لگی ہو تے آرام چے۔ ہون جڑے آرام ہو پیا کردا ہے نا، بولی نہیں روئی بھی نہیں، ہائے ہائے ہائے، روئی بھی نہیں بولی بھی نہیں، خاوند نو روٹی پکا کے دیتیو سو، او دا روزہ افطار کروائیو سو، انہوں کھانا شانا دیتو سو، تسلی دیتی سو۔ حدیث چاہندہ ہے، روایت چاہندہ ہے ابو طلحہ نے عشاء تو بعد مباشرت دا اظہار کیتا ہے تے بیوی نے خامند نال مباشرت بھی کیتی ہے، دسیا نہیں، غسل کیتا ہے، سو گئے نے، سویرے فجر تو بعد اپنے خامند نو کہندی ابو طلحہ ایک مالک ہوئے مالک، او کسے نو اپنی شے دے دے وے، کچھ دیر اسی او دی شے اپنے کول رکھیے، پھر مالک واپس منگے سانو دے دینی چاہی دیئے کہ نہیں۔ دیکھو تسلی کون پی دین دیجئے، تسلی کون پی دین دیئے، ایویں قرآن نے قسمہ نہیں چاہیے انہاں دے ایمان دیاں، تسلی کون پی دین دیئے، آکے ابو طلحہ جے مالک ہوئے مالک، او اپنی شاید دے وے کہ 4 دن ورت لو، بندہ اپنے کول رکھے، پھر مالک اپنی شاید واپس منگے، دے دینی چاہی دیئے کہ نہیں۔ ابو طلحہ کہندے نے کیوں نہیں دے دینی چاہی دیئے، خوشی نال کے دل سوڑیاں کر کے آکے خوشی نال دے دینی چاہی دیئے۔ آکن لگی ابو طلحہ پھر پتر دنیا تے کوئی نہیں ہو رہا، او ابو طلحہ پھر جدی امانت ہی سلی لے آئے، ہن حوصلہ کری۔ ابو طلحہ کہندے نے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، انج لگا ہے میں آکھیا او کرما والیے میں کل دا کی کردہ رہ گیا تے کیویں کیویں سوچدا رہ گیا، تو مینوں پہلے کیوں نہیں دسیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو طلحہ کہندے نے میرے نال بڑا کھیڑدا ہوندا ای پتر، مینوں بڑا پیارا ای پتر، او میری کھیڑ تے میرا کھڈونا جڑے ویلے مینوں یقین ہویا ہے دنیا تو ٹر گیا ہے، میں انہوں دفنا کے جنازہ پڑھ کے اللہ دے پاک پیغمبر اگے بیٹھا، میں سارا واقعہ سنایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھیں وچ آنسو آ گئے۔ رسول اللہ کیا بڑی صابر ہے ام سلیم، اللہ ام سلیم نو نعم البدل دے او میرا اللہ، ام سلیم نو ادا اجر دے او میرا اللہ، ام سلیم نو اللہ ادا اجر دے۔ رسول اللہ دعاواں منگیاں، ابو طلحہ فرماندے اس تو بعد ساڈے گھر پتر پیدا ہویا ہے، حضرت عبداللہ جی عبداللہ پیدا ہویا ہے۔ صحابہ کہندے بعد والے لوگ کہندے اس عبداللہ وچوں 9 پتر ہوئے، پھر او 9 دے 9
دونوں پتر حافظ تے قاری تے عالم بڑے۔ اللہ پاک نے اس مائی دے صبر دا اجر دیتا ہے اس نیک اولاد وچ، او نیک اولاد دیتی، پھر او اولاد نو دین دا علم دیتا، دین دا علم دیتا، انہوں کی دیتا؟ دین دا علم۔ معلوم ہویا دین دا علم لبنا اے اللہ دیاں رحمتاں چوں وڈی رحمت ہے۔ اس واسطے جنہ قرآن نو بنایا نا مشعل راہ، سبحان اللہ۔ ایک اور مثال یاد آگئی جو بھی سنا دیاں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے لخت جگر فاطمہ، دیاں وچوں سب تو چھوٹی، تے جڑے ویلے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ایک قمیض خرید کے حضرت فاطمہ نو دیتی، اے فاطمہ اے تحفہ میں محمد دی طرفوں تیرے کول، اے قمیض میں تحفہ تیرے واسطے، میں محمد دی طرفوں شادی دا تحفہ۔ جڑے ویلے قمیض سنبھال کے رکھی ہوئی، چاند دیہاڑے گزرے، ایک مائی بوئے اتے آ گئی تے آ کے آکن لگی، او رسول دا گھر والے او نبی دے گھر والے میری بیٹی ہے، او دے کول کپڑے بھی صحیح کوئی نہیں پاون واسطے، اگر کوئی اپنی قمیض پرانی دے لگو تے میرے بیٹی دے جسم ڈھکن دا کوئی بندوبست ہو جاوے۔ حضرت فاطمہ کہندیاں میں اپنی پہلا پرانی قمیض دیون لگیاں، پھر قرآن دی آیت میرے ذہن چاہیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ او نیکی پسند کر دے کہ جیڑی چیز اپنے لئی پسند کریں او اللہ دی راہ وچ دے۔ اپنے آستے تو پسند کرنی ہے پرانی قمیض، آج اسی کرنے ہی انجا نا، اسی اپنے آپ سے کچھ تے اللہ سے، اللہ سے 10 روپیے اپنے آپ سے لکھ روپیے، تو کی پسند کرنا ہے کہ لاکھ روپیہ لبے تے اللہ نو کی دے لگا 10 روپیے، اور ٹوٹے رکھے سن پتہ نہیں کدھر گئے نے، ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ میرے دل وچ خیال آیا لن تنالوا البر، اللہ کہندا ہرگز میری راہ وچ او نہ دیویں جڑا تو نہ پسند کرے، او دیویں جڑا تو پسند کرے۔ تے مینوں خیال آیا ہے میں اوہی قمیض چاہیے، اوہی قمیض چاہیے، میں اوہی قمیض چاہیے، تے اس منگن والی نو دے دتی ہے۔ تے جڑے ویلے میرا نکاح دا ٹائم آیا ہے، ایک دیہاڑ پہلا رسول اللہ آئے نے، ایک سبز رنگ دی بڑی سونی قمیض لے کے، تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نو فاطمہ اے قمیض جبریل لے کے آئے، اللہ بھیجے تیرے واسطے، تیرے نکاح دا تحفہ آگے۔ اصل گل ہے کہ اندر کھلارے تے صحیح نہ بندہ، او اندر کھلوئے تا صحیح، او تقوی آئے تا صحیح، او اندر ساڈا کھلوئے تا صحیح خدا دی ذات اتے۔ اللہ فرماندہ ہے مسلمانا، او ایمان والے میرے بندہ، او میرا بندہ ایمان والا، میں رمضان دے روزے جڑے تیرے اتے فرض کیتے نے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں تیرے آستے سکھ ویکھیا ہے، دکھ نہیں ویکھیا۔ اللہ تے سکھ پسند کرتا ہے اپنے بندے آستے، میں تیرے آستے آسانی نو پسند کیتا ہے، میں تیرے آستے دشواری نو پسند نہیں کیتا۔ ہاں تیرے چو کوئی مریض ہوئے، کوئی مسافر ہوئے، لمبا سفر ہوئے، فتوہ تے اے کہ تو روزہ چھڑ دے، رمضان تو بعد گنتی پوری کری، اے تے ہو گیا فتوہ کہ مسافر ہیں یا تینوں کوئی تکلیف ہے۔ لیکن تقوی اے وے، تقوی اے وے کہ اگر تو وہ روزہ رکھ لے میں
اللہ فرماندا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر پھر بھی ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر پھر بھی روزہ رکھ لویں، اگر پھر بھی روزہ تو رکھ لویں، او نکی موٹی بیماری برداشت کر لویں، او چھوٹا موٹا سفر برداشت کر لویں، روزہ رکھ لویں، ان تصوموا خیر لکم، میں اللہ پہ کہنا ہوں تیرے واسطے خیر ہی خیر ہے، میں اللہ پہ کہنا تیرے واسطے خیر ہی خیر ہے، تے میں اے تینوں روزے دی جڑی اے مہینے تے اے گھڑیاں دتیاں نے نا تینوں، دل سوڑا نہ کری، اور میں رب دے گھر وچ بیٹھ کے دل سوڑا نہ کری، روزہ رکھ کے دل سوڑا نہ پیا کریں، مسیتی بہ کے دل سوڑا نہ پیا کریں، والے تو کبر اللہ ما ہداکم علی ما ہداکم، میری او دلوں 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 میری بڑائی بیان کر، میں جے تینوں ہدایت دیتی ہے کس دیتی ہے، او بولو میں جے تینوں ہدایت نہ دیندوں میں تینوں ہدایت، اج دے روز بھی تے بڑے بڑے شرابی نے، اج دے روز بھی بڑے بڑے زانی نے، اج دے روز بھی روزہ مار بڑے پھر دینے پہ، جنہ طویلاں بنا لیاں اور جنہ بہانے بنا لے، اونا تے میں رحمت ہی نہیں کیتی، تینوں روزے دار بنایا تیرے تے رحمت کیتی ہے، اور تینوں میں معاف کرنا چاہنا، تو ہی اپنے آپنوں پیش کر، میں اللہ دے سامنے تے توبہ کر، اللہ فرماندا ہے کیوں میں تینوں پیش کیتا ہے، لعلکم تشکرون، اس نعمت تے تو شکر ادا کریں تے کس دا کریں، کس دا کریں، اللہ 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 اللہ، اللہ فرماندا ہے رمضان دے روزے دیتے کہ تقوی دار ہو جائیں، تے تقوی آئے گا کیویں، میرے قرآن تو بغیر تقوی نہیں آ سکتا، اور رمضان بھی روزہ رک جاون دا نا، تے تقوی بھی پیا کہندا ہے رک جا، اینا دوواں وچ جیڑا معرفت دا کام کرے گا وہ میرا قرآن ہے، رمضان تے قرآن دا جیڑا تعلق ہے نا، اے تراویاں نہیں، بعض لوکاں نوں اے بھلیکھا پی گیا کہ رمضان جڑیاں ہی تراویاں پڑھنے ہیں نا، ایتھے قرآن سننے ہیں تے قرآن دا حق ہو گیا، بھائی تراوی ایک علیحدہ عبادت ہے، رمضان دے وچ کم کوئی 2 4 5 10 سپارے ترجمے دے پڑھ، قرآن دی تفسیر پڑھ، کو ترجمہ پڑھ، کو ترجمہ سیکھے دا ترجمہ سیکھ، دی تفسیر سیکھ، پھر تینوں پتہ چلے۔ میں اعلان بھی کیتا سی کہ دورہ تفسیر شروع ہے بچیاں دا، مقامی بچیاں تو علاوہ جیڑیاں ساڈے نال مسقط، سعودیہ، دبئی تو، ملتان تو، اسلام آباد تو، بہت ساری خواتین آن لائن دورہ تفسیر پیاں پڑھ دیاں نے بیچاریاں کتھوں کتھوں بہ کے، تے سانوں نہیں اتنے 3 واری میں کیا اے بچہ اسلام آباد تو آیا حافظ جواد صرف جمعہ پڑھن واسطے، مقصد وے کہ شوق تے تڑپ دی گل ہے نا، کتھوں دوسرے ملکاں دے وچوں بہ کے بھی اسی قرآن سکھن دی تڑپ رکھنے ہاں، نہیں رکھ دے تے گوانڈ وچ رہ کے نہیں رکھ دے۔ بہرحال خواتین کا دورہ تفسیر شروع ہے، یہ 20ویں روزے اس کی دعا ہوگی، ظہر سے عصر ایک ہی کلاس ہوتی ہے، چونکہ بچیاں کچھ کالج کی ہیں جی، اس لیے ظہر سے عصر پورے 2 بجے سے 4:30 بجے تک 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، کوئی سبق سنانا مقصود نہیں ہوتا، صرف سننا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، تو اپنی خواتین کو آپ ضرور بھیجیں جامعہ صفیہ تعلیم القرآن میں کہ وہ بچیاں دورہ پڑھیں، دورہ سیکھیں، اس پہ سمجھیں، وہ آیات قرآن کی سیکھیں، وہ صورتیں سیکھیں، اللہ کرے ہمارے گھروں میں انقلاب آ جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔